साबिर शाकिर, आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सब रंग जावेद काजी के साथ। जी नाजरीन, वेलकम टू आज का सब रंग। और जैसे आप जानते हैं कि माह रमज़ान चल रहा है और ये उसका दूसरा अशरा है। हमारी शेफील्ड लाइव की तमाम टीम की तरफ से आप सबको मुबारक हो रमज़ान का महीना। और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान भी नाजिल किया। अल्लाह ताला की इसमें रहमतें जो हैं वो भी बेशुमार होती हैं, लेकिन वो रहमतें हम और आप कैसे समेटते हैं ये आप पर और मुझ पर मुनस्सर है। ये वो महीना है, गम खारी का महीना है, एक दूसरे के दुख बांटने का महीना है। आज मेरे साथ मौलाना मोहम्मद असलम जाहिद साहब हैं और इनके साथ हम बात करेंगे जो मग़फ़रत का अशरा चल रहा है, इसके हवाले से। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब माशाल्लाह मग़फ़रत का अशरा चल रहा है, इसके बारे में पहले आप थोड़ा सा बताइएगा, फिर हम सवालात की तरफ चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहु बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, मेरे बंदों से जिन्होंने गुनाह किए, नाफरमानियाँ की, अपने ऊपर ज़्यादतियाँ की, बुराई का इर्तिकाब करते रहे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उनसे आप ये फरमा दें कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। ये मत समझे कि अल्लाह हमें नहीं बख्शेगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन, बिलाशुबा अल्लाह उनके सब के सब गुनाह बख्श देगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह की शान यह है कि वो बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक देखेगा, सब इंसान है, उससे गुनाह होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये अपने पैदा करने वाले को और अपने रब को, अपने सब कुछ अनायत करने वाले को पहचाने। और उसका सबसे अच्छा पहचानने का तरीका यह है कि उसके अंबिया अलैहिस्सलाम के थ्रू जो उसने अपना तारुफ बताया, अपनी पहचान बताई, उसके मुताबिक अल्लाह को पहचाने। जब आदमी अल्लाह को पहचानता है, उसका वफ़ादार बनता है, उससे और उसके रसूलों से सच्चा ताल्लुक़ कायम करता है, तो फिर अल्लाह अपने बंदे को पसंद करते हैं। दुनिया में भी कामयाबी देते हैं, आखिरत में भी कामयाबी देते हैं। और उसकी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने जो है हर वक्त अपने दरवाज़े खोले हैं। और कभी अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बंदे को कामयाबी देने के लिए कुछ औकात ख़ास किए हैं, कुछ जगह ख़ास की हैं, और कुछ इसी तरह जो है दिन ख़ास किए हैं, कुछ महीने ख़ास किए हैं। तो रमज़ान का महीना ख़ास किया है, और उसके पहले 10 दिन जो गुजर गए वो रहमत के थे। उसकी रहमत मुसलधार बारिश की तरह बरसती रही। अब जो है मग़फ़िरत शुरू हो रही है, बख्शिश जो है इसमें। अब मग़फ़िरत के लिए एक घड़ी मग़फ़िरत की आदमी को मिल जाए बहुत बड़ी होती है कि उसमें वो अपनी बख्शिश की दुआ कर ले। एक घंटा मिल जाए बहुत बड़ा है कि उसमें अपनी बख्शिश अल्लाह से मांग ले। लेकिन एक घड़ी नहीं है, एक घंटा नहीं है, 10 घंटे नहीं है, दिन रात पूरे 10 दिन और 10 रातें अल्लाह ने इसके लिए रख दी कि मग़फ़िरत मांगो, माफ़ी मांगो, बख्शिश मांगो, दुआ करो मुझसे। और इन आयत में अल्लाह फरमाते हैं, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप मुखातिब करें, ए अल्लाह किन को मुखातिब करूं, तेरे बरगज़ीदा बंदों को। फरमाया बरगज़ीदा बंदों से तो बहुत ख़िताब हुए, यहाँ मेरे गुनाहगार बंदों से आप मुखातिब हो। और मेरी तरफ से उनको बराह रास्त ये कहें कि अल्लाह फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। गुनाहगार जब अपने गुनाहों को देखता है उसे परेशानी होती है, और कभी वो समझता है कि मेरे गुनाह शायद इतने ज़्यादा हैं, मैं अगर मग़फ़िरत के लिए जाऊँ, माफ़ी के लिए जाऊँ, बख्शे मांगने के लिए जाऊँ, तो शायद मेरे लिए कोई रास्ता ना हो। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे जितने भी गुनाह हों, सच्ची तौबा करने के लिए आ जाओ। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन, अल्लाह ताला तुम्हारे सब के सब गुनाहों को बख्श देंगे, माफ़ कर देंगे, और तुम्हें तुम्हारे लिए माफ़ी का फ़ैसला फरमा देंगे। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, उसकी शान यह है कि वो बख्शने वाला मेहरबान है, बख्शता है और बख्शिश को पसंद करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में ये दुआ मौजूद है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये फरमाया कि लैलतुल क़द्र तुम्हें नज़र आए तो ये दुआ पढ़ें, ए अल्लाह आप माफ़ करते हैं, माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, मेरे लिए माफ़ी का फ़ैसला फरमाएं। तो अल्लाह ताला जो है बख्शिश करते हैं, बख्शिश को पसंद फरमाते हैं। जब आदमी अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ करते हैं, और माफ़ी अल्लाह को पसंद है। और इसमें चूँकि बंदे की वफ़ादारी की बात होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जब बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह फ़रिश्तों से मुखातिब होते हैं और फरमाते हैं आलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन, कि मेरे बंदे को ये पता है कि उसका रब है, और वो ये भी जानता है कि मेरा रब गुनाह पर सज़ा भी देता है और माफ़ी मांगने से माफ़ भी करता है। तुम गुनाह गवाह हो,
گوار اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اب ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ معافی صرف لفظوں کا نام نہیں بلکہ اس میں زندگی کو بدلنا ہوتا ہے، سچی توبہ کرنی ہوتی ہے، وہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کے راستے پہ آدمی آتا ہے، فرما برداری کے راستے پہ آتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنی دوستی پکی کرتا ہے، اور جو پہلے اس نے غلط کام کیے اس سے سچی معافی مانگتا ہے، آئندہ زندگی کے تبدیل کرنے کا مکمل عزم کرتا ہے، اور تلافی مافات بھی کرتا ہے کہ جو لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ وہ ادا کرتا ہے، اللہ کے فرائض جو اس کے ذمہ ہیں اس میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ زندگی بھر میں انہیں قضا کرتا رہوں گا، جو بھی فرض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ساری زندگی وقت ہوتا ہے، حج اگر اس پہ فرض ہے تو عزم کرتا ہے وہ حج کرے گا، تو گویا کہ مکمل وفاداری کی وہ بات کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے اور بندی کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دروازے تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو ہو گئی مغفرت۔ جی اب یہ بتائیے کہ جب انسان اس عشرے میں مغفرت مانگتا ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو جو آخری عشرہ ہے جہنم سے نجات، تو اس کو کیا ملے گا؟ بہت اس سے زیادہ تو نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ بہت زبردست بات ہے۔ مغفرت کے عشرے میں آدمی کی مغفرت ہو گئی، آگے نجات کا عشرہ آ گیا، تو اس میں ایک تو اللہ نے اس کے سب کے لیے اعزاز رکھا، بہت بڑا انعام اپنی طرف سے، ایک رات رکھی ہے لیلۃ القدر، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر میں کوئی آدمی 2 رکعت پڑھے، دوسرا 1000 مہینے متواتر پڑھتا رہے، اس کے زیادہ ہیں۔ لیلۃ القدر میں کوئی صدقہ کر دیا، دوسرا 1000 مہینے کرتا رہے تو اس کا اجر زیادہ اس سے، اور اسی طرح کوئی بھی نیکی، تو 1000 مہینوں سے بڑی وہ لیلۃ القدر اللہ نے اعزاز رکھا ہے۔ مغفرت جن کی ہو گئی ان کے لیے بھی، اور جن کی ابھی نجات ہونا باقی ہے ان کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ پھر اگر مغفرت ہو جائے تو اس کے بعد اللہ درجے بلند کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں درجوں کی کوئی انتہا نہیں، جتنے نیک لوگ ہوں گے، اور سب سے اونچا درجہ آدمی انبیاء کا ہے، اور ان سے بھی اونچا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک امتی کو جگہ دے دیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں، اس سے آدمی اتنا بڑا اس کا درجہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اسے جگہ ملتی ہے جنت میں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم لہو او لغیرہ فی الجنۃ ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کا آپ نے اشارہ فرمایا۔ تو جب آدمی کی مغفرت ہو جائے پھر وہ عبادت کرتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور درجوں کی کوئی اللہ کے ہاں انتہا نہیں ہے۔ جو آدمی جنت میں جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں اتنا فیصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں فیصلہ ہے، اتنے بڑے درجے ہیں، اور آخری جنتی اپنی جنت کی سیر مکمل کرے گا 1000 سال لگیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جب جنتی میں جو ان کے درجے والے ہوں گے ان کو یہ تمنا ہوگی کہ کاش اور زیادہ ہم عبادت کرتے اور اوپر کا درجہ ملتا، تو یہ پھر اوپر درجہ ملتا ہے۔ اور جو سب سے اوپر درجے والے ہیں، جو جنت الفردوس والے ہیں، تو باقی جنتیوں کو ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اور جنت الفردوس والے صبح شام اللہ کا دیدار کریں گے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا۔ تو جب مغفرت درمیانی عشرے میں ہو جائے تو آخری عشرے میں نجات، درجے بلند ہوں گے، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا، عبادت میں مزہ آئے گا، اور آدمی یہ محسوس کرے گا کہ وہ واقعہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس سے وہ لذت حاصل کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب، جب بھی ماہ رمضان آتا ہے چھوٹے بڑے خواتین بزرگ سب جو ہیں وہ اس کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں، روزے کا حق ادا کریں۔ یہ جو روزے کا حق ادا ہوتا ہے، یہ انسان روزے کا حق ادا کیسے کرتا ہے؟ بہت زبردست آپ نے بات، بہت اہم سوال آپ نے فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی خوش ہوتا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، روزہ دار کو میں 2 خوشیاں عنایت کرتا ہوں، ایک فطر کے وقت اور دوسری جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اب فطر افطاری بھی ہے اور فطر عید الفطر بھی ہے، اور یہ طبی اور فطری چیز چونکہ اللہ نے اس میں رکھ دیا ہے، اور جو چیز اللہ جہاں رکھتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ سورج میں اللہ نے روشنی رکھی ہے، اور پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت رکھی ہے، کھانے میں بھوک کو دور کرنے کی طاقت رکھی ہے، جہاں اللہ نے جو چیز رکھی ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے افطاری کے وقت میں خوشی رکھی ہے مومن کے لیے، وہ اسے ملتی ہے، افطاری کے وقت بھی وہ خوش ہوتا ہے، عید الفطر کے وقت بھی وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشخبری ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا
تب یہ خوش ہوگا۔ گویا کہ روزہ دار کے لیے یہ بھی ہے کہ تمہاری جب اللہ سے ملاقات ہوگی پیشی نہیں ہوگی، تم اللہ کے دوست ہو اور تم مجرم نہیں ہو، اور اللہ سے جب تمہاری ملاقات ہوگی تو تم خوش ہوگے، کیونکہ اللہ تم سے راضی ہونے کا اعلان کریں گے، تمہاری مغفرت و درجات کی بلندی کا اعلان کریں گے، تمہیں اتنے انعامات دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اچھا، روزے کا حق یہ ہے کہ ایک روزے کی صورت ہے، ایک دوسرا مکمل روزہ ہے، ایک اس کا جسم ہے صرف، دوسرا روح اور جسم ہے۔ روزے کا جسم تو یہ ہے کہ ہم کھانا پینا خواہشات کی تکمیل چھوڑ دیں، تو یہ روزہ ہمارا صبح صادق سے طلوع آفتاب تک یہ ہمارا روزہ ہو گیا، اس کی صورت ہو گئی۔ اور اس کا روح کیا ہے، مکمل روزہ یہ ہے کہ ہمارے پورے جسم کا روزہ ہو کہ ہم غلط چیز دیکھنا چھوڑ دیں، غلط چیز سننا چھوڑ دیں، غلط بات کہنا چھوڑ دیں، غلط کام کرنا چھوڑ دیں، کسی بھی ہمارے جسم کے حصے سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور یہ سارا جسم نیکیوں کے لیے، ہم صحیح چیز دیکھیں، ہم صحیح چیز سنیں، ہم صحیح بات کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی مدد کریں، پاؤں سے چل کر اچھے کاموں کے لیے جائیں، پورا جسم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں استعمال ہو، تو یہ جسم کا بھی روزہ ہے، روح کا بھی روزہ ہے۔ اور ایسے روزہ دار سے پھر اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ساری مخلوق خوش ہوتی ہے، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیوں سے لے کر اللہ کے مقرب فرشتوں تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ روزہ داروں کے لیے دعا کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ تو اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ایک روزہ دار کو، اور لوگوں کے لیے بھی وہ باعث رحمت ہوتا ہے۔ اور وہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف عبادت کا مہینہ قرار نہیں دیا، اس کو صبر کا مہینہ قرار دیا کہ برداشت کرو، برداشت کرنا سیکھو، اور جو صبر کرنے والا آدمی ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، دوسرے کی تکلیف برداشت کرے گا، اللہ سے اجر کی توقع رکھے گا۔ اور پھر فرمایا مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور مواسات المومنین نہیں کہا، مواسات عام کہا کہ سب انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرو، غمخواری کرو، اچھی طرح پیش آؤ۔ تمہارے پڑوسیوں کو پتہ ہو کہ یہ ہمارا رمضان ہے، ان کے لیے بھی کوئی چیز بھیج دیا کرو، کبھی افطاری میں بلا لیا کرو کہ پتہ چلے کہ ایک مسلمان ہے، اس کی شان ہے، اکرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اکرام، تواضع، اور یہ آپ کے اخلاق، یہ وہ عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا سب سے بڑا حصہ اس میں صرف کیا۔ 40 سالہ جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز لوگوں کے سامنے رکھی وہ اپنی خدمت تھی، وہ لوگوں کی مدد تھی، وہ ویلفیئر کے کام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھے، اور فرمایا کیف وجدتمونی، لوگوں مکے والوں مجھے کیسے پایا ہے، میری زندگی کے بارے میں تمہارے تاثرات کیا ہیں، تمہاری رائے کیا ہے، محمد ابن عبداللہ کو اپنے میں کیسے دیکھتے ہو؟ ہر ایک نے کہا جل ربنا کا الا وجدنا کا صادقہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ سے معاملہ پڑا آپ کو سچا پایا، آپ کو امین پایا، آپ کو لوگوں کا ہمدرد اور خیرخواہ پایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضیاع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ مشکل میں لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، جو بوجھ میں دبے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان کو آزادی دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مصیبت زیادہ لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ سارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کیا۔ تو اس حوالے سے رمضان ہمیں یہ بھی کہتا ہے غمخواری کی بات کہ ہم اپنی افطار کی پارٹیوں میں، ہم اپنے انفرادی افطاری میں اپنے پڑوسیوں کو جو بھی ہیں ان کا بھی اکرام کریں، مساجد میں ان کو بھی مدعو کریں، اور یہ محسوس ہو کہ یہ عید اور روزہ یہ صرف ایک مذہب کا نہیں، دوسرے بھی اس میں کسی درجے میں شریک ہیں، اور ان کو اپنے کھانے پینے میں، ان کو افطار میں وہ ہم ساتھ شامل کریں کہ ہماری یہ انفرادیت اور یہ بالکل یہ ختم ہونا چاہیے کہ ایسی اجنبیت بالکل نہیں رہنی چاہیے کہ لوگ یہ سمجھے یہاں کے کہ پتہ نہیں مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کو آئیں، مسجدوں میں اکرام ہو رہا ہے، مسجدوں میں عبادات ہو رہی ہیں، مسجدوں میں ایک دوسرے سے لوگ مل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مساجد میں، تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ رمضان کا جو اثر ہے، اس کی برکات، اس کی جو ایک فضا وہ عام ہو، اور معاشرے کے ہر طبقے کو وہ محسوس ہو کہ اس کو رمضان میں کچھ ملا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ یہ۔ مولانا صاحب ایک ذہن میں اور سوال آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا تو دیتے ہیں وہ خود ہی، لیکن انہوں نے یہ اسپیسیفکلی کہا ہے کہ روزے کی جزا ہے وہ میں خود دیتا ہوں۔ بہت عام سوال ہے، اس کے بارے میں بہت زبردست بات ہے کا سب، اور اس کا سمجھنا جب سمجھا جائے گا اسے تو مزہ آئے گا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہر چیز کی جزا
اور सज़ा अल्लाह की तरफ से ही तो आती है। लेकिन ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं कि अस्सौम ली व अना अज्ज़ी भी, कि रोज़ा मेरे लिए, रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा, या यूँ भी हदीस के अल्फाज हैं कि अना उज्ज़ा भी, रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। तो दोनों मानों के एतबार से आप देखें, रोज़े का बदला अल्लाह खुद देंगे। ये ऐसे है कि हर चीज़ की जज़ा अल्लाह की तरफ से आएगी और वो फरिश्ते लेकर आएंगे कि ये आपके लिए अल्लाह की तरफ से ये इनामात है, इस नेकी का ये बदला है। लेकिन रोज़े की जज़ा यूँ होगी कि जैसे आप ये समझे कि कोई आदमी, आप ये कवीन ने उसके लिए कोई एजाज़ भेजा और कहीं तकरीब हुई, किसी कवीन के नुमाइंदे ने उसे दे दिया। एक ये सूरत बरतानिया में हम रहते हैं, यहाँ के लोगों को समझाने के लिए। एक ये है कि किसी को बुलाया जाए कि कवीन ने आपको मदऊ किया है, आप मेहमान खुसूसी होंगे और अपने हाथ से कवीन आपको ये एजाज़ देगी। तो लोग कितना इसका तज़किरा करते हैं, कितनी इज़्ज़त करते हैं कि देखें जी, हमें ये बराह रास्त कवीन से ये एजाज़ हमें मिला। ये इंसानों के समझाने की बात है। अब अल्लाह ताला डायरेक्ट जब अपने बंदे और बंदी को अपने दरबार में बुला कर कहेंगे कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, तो कितनी बड़ी बात होगी और कितना एजाज़ होगा। और वो क्या होगा, वो हमारी इबादत, हमारी रियाजत, हमारे जदोजहद के शायान शान नहीं होगा, वो अल्लाह की अनायत के शायान शान होगा, जो बहुत बड़ा होगा। तो ये बड़ा एजाज़ है रोज़े का। उसकी वजह यह है कि रोज़ा बाकी इबादतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाकी इबादतें हम लोग भी हमारे साथ शामिल होते हैं, नमाज में जमात बाजमात हो रही है, ख़वातीन भी अगर कोई खातून पढ़ती है दूसरे लोग भी देखते हैं। और इसी तरह हज पूरा मजमा है, ज़कात आप एक देते हैं दूसरा लेता है। रोज़े में ऐसे मराइल हैं कि सिर्फ़ अल्लाह को पता है और अल्लाह के लिए बंदा रोज़ा रख रहा है। और ऐसा मुमकिन है कि आदमी रोज़े से ना, वो लोग सब समझे रोज़े से है, लेकिन वो तन्हाई के मौके हैं, खाने पीने का सामान है, प्यास है, भूखा परेशान कर रही है, लेकिन कोई चीज़ चखता नहीं है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता। रुकावट क्या है? अल्लाह का प्यार है। रुकावट क्या है? अल्लाह की मोहब्बत है। रुकावट क्या है? अल्लाह के दरबार में पेशी का खौफ है। और ये चीज़ अल्लाह को बहुत पसंद है कि उसका बंदा और बंदी तन्हाई में वो इस तरह अल्लाह से उसको प्यार है और वो उस प्रॉमिस को पूरा कर रहा है जो अल्लाह से उसने किया है। और मुझे एक बड़े ज़िम्मेदार आदमी ने बताया कि एक कोई साहब थे, उनका कोई नौकर था, तो वो साहब जो थे वो मुसलमान नहीं थे और नौकर मुसलमान था, रमज़ान का महीना था। तो उन्होंने अपना फ्रिज खोला, उसे अंदर बुलाया, गरीब था बेचारा, कि आओ खाओ पियो, कोई नहीं देखता, मैं बंद कर देता हूँ, मैं भी बाहर चल जाता हूँ। तो उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अल्लाह मुझे देखते हैं। अच्छा, वो बाद में वो मुसलमान हुए जो साहब थे, और उन्होंने ये वाक़या लिखा कि इस वाक़या ने मुझे मुतासर किया इस्लाम लाने के लिए, कि एक आदमी है, कोई देखने वाला नहीं है, उसको अपने रब से इतना प्यार है कि वो खाता नहीं है, पीता नहीं है, रोज़े को पूरा करता है। और ये जो चीज़ है अल्लाह को बहुत पसंद है कि एक दिन नहीं, पूरे 30-29 दिन को, रात को, आदमी रात को भी देखे ना, इबादत में लोग मसरूफ़ है, दिन सारा जो है ना बिल्कुल खाते नहीं है, पीते नहीं है, बुरी बात नहीं कहते, पूरा मुकम्मल रोज़ा पूरा कर रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत में। तो अल्लाह इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसलिए अल्लाह ने यह तय किया इसके लिए कि रोज़ादार को वो जज़ा खुद देगा और अपने दरबार में बुला कर देगा, या आना उज्जा, कि रोज़ादार की जज़ा मैं खुद हूँ, मेरी मुलाकात है। दोनों चीज़ें साथ ही होंगी, वहाँ मुलाकात भी होगी अल्लाह की, कि अल्लाह से मुलाकात होगी। जी आज बड़ी बात है कि रोज़ेदार मर्द और औरतें सब जो अल्लाह से मुलाकात होगी, तो बड़ा एजाज़ है। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जो बच्चे हैं जी, किस उम्र पे उन पर रोज़ा फ़र्ज़ होता है, और क्या माँ बाप को सख्ती बरतनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल सख्ती ज़रा भी नहीं करनी चाहिए। तरगीब भी जो है ना, रोज़ा उन पे फ़र्ज़ होगा उस उम्र से कि जब वो बालिग हो जाएं, और उन पे जब नमाज फ़र्ज़ होती है, गुस्ल फ़र्ज़ होता है, तो उस वक़्त रोज़ा उन पे फ़र्ज़ होगा। लेकिन उससे पहले 7 साल से नमाज, चूँकि आसान है, उसका 7 साल से हुक्म दिया गया। तो रोज़े के लिए अगर छोटे हों तो 7 साल से, बड़े लंबे रोज़े हैं तो 9-10 साल से ये कहना शुरू किया जाए, और सिर्फ तरगीब रखी जाए सामने, उसके फ़ज़ाइल रखे जाएँ और उसका इनाम मुकर्रर किया जाए बच्चों के लिए। कल ही मेरी किसी आदमी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमने इनाम मुकर्रर किया अपने बच्चों के लिए कि एक रोज़े के 10 पाउंड देंगे। तो वो कोई रोज़ा छोड़ता ही नहीं है, तो इनाम मुकर्रर किया जाए, बच्चों में शौक़ पैदा हो। तो ये इस तरह तरगीब के साथ, कि ये ना हो कि इसको बोझ समझे। ये तो अल्लाह ने भी कहा कि रोज़े को बोझ समझ कर मत रखो, कोई इबादत बोझ समझ के नहीं, वो पूरे अपने शौक़ से अपने। और फिर ये भी है कि बच्चे भी, हमारे बच्चियाँ जो रोज़ा रखती हैं, स्कूल में जाएं, जो उनके काम की, उनको बिल्कुल पूरी तरह पूरा करें। और ये रोज़े का कमाल होगा कि कोई एहसास किसी को ना हो
کہ آپ کا روزہ آپ کو کمزور کر رہا ہے، روزہ آپ کو سٹرانگ کرے، آپ کو اور مضبوط کرے، اسکول کا کام پہلے سے اچھا ہو، جو آپ کی ذمہ داری ہے بڑھ چڑھ کے آپ پوری کریں۔ اگر آپ وہاں ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ روزے نے آپ کو کمزور کیا ہے۔ نہیں، یہ میسج بالکل نہیں جانا چاہیے۔ آپ کا میسج یہ ہونا چاہیے کہ روزے نے آپ کو طاقتور کیا، آپ کو سٹرانگ کیا، آپ پہلے سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، اسکول میں اچھی محنت کر رہے ہیں، جاب پہ آپ اچھے بالکل پوری طرح آپ کر رہے ہیں سارے، اور کوئی کمی ایسی محسوس نہ ہو، تو پھر تو آپ بہت اچھا پیغام دے رہے ہیں۔ اور یہ بالکل ہے، حقیقت ہے، ہماری ذمہ داری روزے میں بڑھ جاتی ہے، پوری کرتے ہیں سارے الحمدللہ، اور کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ کوئی اور ہوتی بھی نہیں ہے کوئی کمزوری۔ اچھا، ایک سوال میں 2 منٹ رہ گئے ہیں تقریباً، ایک سوال میں پوچھتا چلوں، وہ یہ کہ جو ہم چیریٹی دیتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ چیریٹی لوگ آنکھیں بند کر کے دے دیتے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ چیریٹی آنکھیں کھول کے، دل کھول کے، دماغ کھول کے دینا چاہیے۔ دل کھول کے یعنی خوب دیں، آنکھیں کھول کے اور دماغ کھول کے، کہ یہ وہ میک شور کرے کہ ان کی چیریٹی 100% ضرورت مندوں تک پہنچے، ان افراد کو، ان چیریٹیوں کو، ان لوگوں کے ذریعے سے وہ اپنی چیریٹی کا مال دیں۔ یقین کریں، مجھے افسوس ہوتا ہے اور دکھ بھی لگتا ہے، بعض بڑی بڑی چیریٹی ہیں وہ فخر سے کہتے ہیں کہ اتنے ملین ہمارے اکاؤنٹ میں پڑا۔ بھائی، لوگوں کی زکوٰۃ ہے، کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ اپنے اکاؤنٹوں میں ان کو رکھیں؟ یہ تو سیدھا ضرورت مند تک پہنچنے کی چیز ہے، اور اسی لیے غربت بڑھتی ہے۔ اور سب سے احسن طریقہ تو یہ ہے نا مولانا صاحب کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے یعنی عید سے پہلے ان تک پہنچیں، تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہوں۔ جو صدقات الفطر ہے وہ اللہ نے رکھا ہی ان کا حق ہے، اور وہ اتنے دن پہلے آپ دے دیں، پہلے روزے سے آپ دے سکتے ہیں، روزہ شروع ہو گیا صدقۃ الفطر، وہ تو خاص چیز ہے رمضان کے ساتھ، لیکن زکوٰۃ بھی لوگ رمضان میں دیتے ہیں، اور یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ رمضان میں زکوٰۃ پہنچی جائے ضرورت مندوں تک، کہ ان کے حالات بھی بہتر ہوں، اور ایسے ذرائع سے آپ پہنچائیں۔ آپ کے تعلقات ہوں گے، دیکھ لیں، 10 لوگوں کو چیک کر لیں جہاں آپ کا اعتماد ہو کہ وہ پوری آپ کی پہنچے اور بر وقت پہنچے، اور نہ اس میں کوئی کمی ہو، اور نہ یہ ہے کہ وہ پڑی رہے یہاں۔ جی، آپ نے سنا کہ زکوٰۃ اور جو صدقات ہیں اس کے حوالے سے کہ سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر دینا چاہیے، اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پیسے کہاں اور کیسے جا رہے ہیں، ان میں اخراجات جو چیریٹیز ہیں وہ کتنے لے رہی ہیں، اس بات کا ضرور خیال کیا کریں۔ اور یہ کوشش ہونی چاہیے اگر کوئی انڈیویجولی چیریٹی اکٹھا کرتا ہے کہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ان تک یہ چیزیں پہنچیں، تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔ اس کی سب